وہی گودی یہی گودی. ان کے اعتبار و اعتماد تک ختم ہو گئے ہیں، لیکن اب تک اس کی آنکھوں سے تعصب کے چشمے نہیں ہٹے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص نے سوال کیا اور بڑے تمتراز سے کہا کہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے 6 سال کی بچی سے شادی کی ہے. ہم کہا ہاں کی ہے. اب مسلمانوں کو بھی بولنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہا رخصتی کب ہوئی یہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا نہیں. ہم نے کہا 9 سال میں آپ کی رخصتی ہوئی، لیکن جب ڈاکٹر دونوں کو فٹ کہہ دے، فٹ، آپ کا 21 سال 25 سال والا دماغ نہیں بلکہ لڑکا لڑکی کو فٹ قرار دے دے، اس زمانے ہوتی تھی. اور میں تو پوری طاقت سے کہتا ہوں جو نبی پر انگلی اٹھائے گا وہ رام اور لکشمن پر انگلی اٹھا رہا ہے. آپ کتاب پڑھ لو، دیکھ لو. سیتا جی کہتی ہیں بنواس کے وقت میں کہ میں 12 سال رہی اور اس وقت ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تھی. تو 12 سال کہہ رہے ہیں کہ رام کے بنواس کے بعد میں رہی. آپ بتائیے کہ رام صاحب کی بھی شادی سیتا سے جو ہوئی تھی 6 سال کی عمر کی ہوئی تھی، اور اسی کی بہن تھی لکشمن جی کی شادی نکاح میں آئی تھی. دونوں بہن تھی، 1 سال کا فرق تھا. سمجھ سکتے ہیں رام اور سیتا کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا. تو میرے بھائیوں، کتاب نہیں پڑھتے، اندھ بھکتی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. میرے اس پیارے ملک کا نقصان ہوتا ہے، بدنامی ہوتی ہے. لیکن اس ملک کا مسلمان غیور ہے اور یہ ملک کا مسلمان اپنے ملک سے وفاداری کا ثبوت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سڑکوں پر نہیں اترتا، اور کہیں اترتے بھی ہیں یہ خاکی والے سیدھے گولی سینے پر سامنے کی کوشش کرتے ہیں. مکان بھی میرا ٹوٹے اور ارسٹنگ بھی میرے بچوں کی ہوئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی میرے بچے جائیں. یہ ملک کے حالات ہیں. لیکن جس ملک سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ایک گھر سماج ترقی نہیں کر سکتا تو اتنا بڑا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس لیے ملک میں امن و امان کو قائم کرنا چاہیے، سلامتی کو بحال کرنا چاہیے. اور جس طرح لوگ سب کمیونٹی کے لوگ پہلے بھی رہتے تھے آج بھی رہتے ہیں. کچھ ہماری خفیہ ایجنسی بھی ہم سے سوال کرتی ہے مولانا یہ بتاؤ اس نے یہ بیان دیا، یہ بتاؤ. ہم نے کہا کہ اگر تریپورہ کی اس گالی کو روک دیتے تو یہاں یہ بات نہیں آتی. وہ لوگ من کی بات کرتے ہیں، من کی بات کی دیش کو ضرورت نہیں ہے، امن کی ضرورت ہے. امن کی بات کیجیے، امن کی بات کیجیے، ملک میں محبت قائم کیجیے. بھائی میرے نبی کی وہ شان دیش کی انڈیا کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے نبی ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں. آپ کچھ بولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہو. نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس ملک میں ہو رہی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہر حال میں، ہر آن میں غلطی ہماری ہے. احساس کرنا چاہیے ہم نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام نہیں کیا ہے. ہم نے نبی محمد رسول اللہ کے اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے میں ہم نے کمی کی ہے، اور کمی اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں. اس بات پہ ہمارا عمل نہیں. صحابہ عمل کرتے تھے، آپ کے پسینے کو شیشی میں رکھتے تھے. دنیا عطر کی دکانوں کو ہوا کرتی تھی اور صحابہ اس عطر کی پسینے کو کھول کر خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے. میرے نبی وضو کرتے تھے، زمین پر پانی نہیں گرنے دیا جاتا تھا. ایک ایک بال تک اس نے حفاظت سے رکھی ہے. اور ایک ایک بال کو تو چھوڑ دو، جو قرآن آپ کے سامنے ہے، جس جگہ پر نبی نے زبان کو اپنی ہونٹ کو گول کیے، صحابہ نے گول کر کے بھی آپ کو پیش کر دیا. کہاں پر زبان کو لگایا نبی نے قرآن پڑھنے کے وقت، وہ بھی آپ کو دے دیا ہے. کہاں زبر، کہاں زیر، کہیں سکنا، کہیں سکتا، کہاں رکنا، کہاں ٹھہرنا، کیسے کرنا، کہاں اونچی آواز، کہاں نیچی آواز، آپ کو سب کچھ اللہ اس کے صحابہ نے 1,44,000 کا مبین صحابہ نے آپ کو پیش کر دیا. لیکن ہم اور آپ نہ محبت ہے نہ عبادت ہے. نہ محبت ہے نہ عبادت ہے. محبت کیسی محبت؟ کچھ دن آیا، کچھ شن آیا، کچھ ٹائم آیا، ایک دو شن نظر آیا. محبت کیا ہے؟ کہ جو مجھ سے محبت کرے اس سے محبت کرو. جو اللہ سے اللہ کا عمل کر رہا ہے اس سے محبت کرو. جو اس کے خلاف کر رہا ہے اسے محبت مت کرو.
آج کہاں ہے نبی کی سنت پر ہماری زندگی گزر کہاں رہی ہے؟ خاص کر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. صحابہ کا وہ عمل تھا، نبی کے طریقے پر چلتے تھے، اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کہ نبی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں تو کسی صحابہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ قبروں پر جا کر زور سے آواز لگائے. اتنی محبت کرتے تھے. صحابہ ہل جوت رہے تھے، کسی نے آ کر کہا اے صحابہ کرام ہل جوت رہے ہو، پیارے نبی محمد رسول اللہ تو رخصت ہو گئے، کہا جوٹ ہے، ابھی تو ہم تھوڑا دیر پہلے ملاقات کر کے آئے ہیں. کرنا پھر دوسرے صحابہ آئے، تیسرے آئے، کیسی محبت. ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ، اس کان نے محمد رسول اللہ کی آواز کو سنی ہے اور جس آنکھ نے نبی کے اس نورانی چہرے کو دیکھا ہے اب دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اے اللہ اس آنکھ کی بینائی کو اور کان کی سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیجیے. وہ محبت سر پر ہاتھ دھر دیا تو بال نہیں کاٹے، لمبے لمبے بال ہو گئے، نہیں کیوں نہیں کاٹتے؟ کہا دستے مبارک لگا ہے کہاں پھینک دوں کاٹ کر، دستے مبارک لگا ہے کہاں پھینک دوں کاٹ کر. سینے پر یہ کالے دھبے ہو جاتے تھے امیر معاویہ کے، کیوں نہیں بٹن لگا لیتے ہو؟ کہ میں نے آخری مرتبہ نبی کا دیدار کیا تھا، میں نے نبی محمد رسول اللہ کے اس بٹن کو سینے پر کشادہ دیکھا تھا، اس لیے آخری وقت میں نے نبی کو دیکھا ہے، اب میری صلاحیت نہیں رکھتی کہ میں اپنے اس بٹن کو لگا دوں. کہاں ہے تاج؟ کہاں ہے پیروی؟ ہم تو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ جائے کہ نبی کی سنت پر ہم عمل کر لیں. آج مسجد کے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں، مسجد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہماری فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر مسجد کو بچانی ہے تو مسجد کو آباد کرو، گھر کو بچانی ہے تو نبی کی سنت سے گھر کو آباد کرو. نبی کی سنت اپنے بچے اور بچیوں میں داخل کر دو، اللہ کے احکام اور نبی کے دین کو داخل کر دو. صحابہ نے کیا کیا تھا؟ 313 نبی کے اس احکام اس تعلیم اور نبی کی شریعت اس دین اور سنت پر عمل کر دیا. دنیا کچھ نہیں پا سکتی. پیر جم جاتے تھے، پیر نہیں اکھڑتے تھے. جس جگہ پیر جم جاتا تھا پیر نہیں اکھڑتا تھا. لیکن آج جو چاہ رہا ہے، جیسے چاہ رہا ہے، جس طرح چاہ رہا ہے، آج تو ہمارا خون بھی اس ملک کے لیے اتنا سستا کہ بسلیری کا پانی بھی سستا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارا نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. پورے عالم ممالک کے اندر خون ریزیاں ہوتی تھیں، نبی کے آنے کے بعد رحم دلی آئی، امن امان آیا، سکون آیا، چین آیا. پوری کتاب اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کے نبی کے زمانے میں 84 مرتبہ جنگ ہوا اور ان کی طرف سے ہوا، دفاعی جنگ لڑی گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلوار سے کسی کو بھی نہیں دبا کیا گیا، کسی ایک کو بھی نہیں. اتنے رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گئے. اور مسلمانوں کے صرف نبی نہیں ہیں، پوری کائنات اور پوری انسانیت کے نبی. مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنی چاہیے، پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ دیکھنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امن و امان کے ساتھ